حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ اس وقت مصر پر فرعون نام کا ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس خوف سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت کہ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھا تو وہ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے پالنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون بھی بیوی کی ضد کے آگے مان گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پلے بڑھے جہاں ان کا سب سے بڑا دشمن رہتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک دن ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی کو ایک اسرائیلی سے جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے انہوں نے قبطی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے اور مدین پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور بعد میں ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ ایک دن جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہیں کوہ طور پر ایک آگ نظر آئی۔ جب وہ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں اپنی پیغمبری سے نوازا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے ایمان کی دعوت دیں۔ اللہ نے انہیں 2 معجزے بھی عطا کیے، ایک ان کا عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور دوسرا ان کا ہاتھ جو بغل سے نکالنے پر روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کی طرف بلایا۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ اس نے اپنے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ سے مقابلہ کریں۔ جب مقابلہ ہوا تو تمام جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپوں کی طرح لگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون اس کے بعد بھی ایمان نہ لایا اور اس کا ظلم بڑھتا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑ دیں۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور جب وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل نے گھبرا کر کہا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریا پر مارا اور دریا میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں سے گزرنے لگا تو اللہ کے حکم سے دریا آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈوب گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔